اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے بہت سی جگہوں میں کرپشن پیک پہ ہے, زبردست پیک پہ ہے کرپشن. اس میں سرکار کو کوئی روک نہیں لگاتا ہے. اب جب سرکار بھی شامل ہو, ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہو, ریپرزنٹیٹیو بھی شامل, تو عام. آپ کو لگتا ہے پھر چناؤ جو ہے پروٹوکال کے لیے لڑا ہے؟ بالکل لگا. مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن تھا. پہلے تو کئی لیڈرز نے کہا ہم نہیں لڑیں گے, پھر انہوں نے لڑا. اب اپنی آسائش کے لیے تو ٹھیک ہو گیا, ان کا اسٹیٹس ڈیفائن ہو رہا ہے, ان کی آسائشیں ہیں, ان کے بڑے بڑے مکانات سرکاری ان کے ڈسپوزل پہ ہے, گاڑیاں ہیں, سیکورٹی ہے. یہ معاملہ تو حل ہو گیا. کچھ گنے چنے تعداد, چاہے وہ 80 لوگ ہیں 90 لوگ ہیں, ان کا تو ہو گیا. لیکن میں وثوق سے یہ کہتا ہوں, کسی پولیٹیکل بایس کے بغیر عام لوگوں کے روزمرہ کے جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی میں وثوق سے یہ کہوں گا, ابھی ہم بھی اس میں کوئی زیادہ کر نہیں پائے. حکومت نہیں ہے, یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. یہ 22 اپریل کو اکرن جو پہلگام میں ہوا, اس پہ بھی بیک فٹ پہ آئے. میں کہتا ہوں یہاں ہر انڈیویجول کو, ہر NGO کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, ہماری پارٹی سمیت منظم ہونا چاہیے. لوگوں کو مصیبتوں سے نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ابھی تک میرے حساب سے کافی ایکسپلائٹیشن ہو گئی ہے لوگوں کی. اب مجھے لگتا ہے اور ایکسپلائٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہوگا. دین آئی تھنک یہ ایک بدقسمت علاقہ ہوگا اگر اس قسم کے حالات ہی جموں کشمیر میں آ گئے تھے. پھر سب مردوں کی زندگی, جس کو انگریزی میں گریو یارڈ سائلنس کہتے ہیں, قبر جیسی خاموشی, بیٹھے ہیں ہم قبر میں چک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, یہاں ہم نے دیکھا ہے 90 سے لے کر 10 دن کا. آپ نے کہا کہ سیاح ہمارے مہمان ہیں, اس کے بعد آپ LG سے ملے, آپ نے لیٹر بھی لکھی کہ آرو ویلی کو جو ہے کھولا جائے. کیا لگ رہا ہے, کیسا ریسپانڈ LG صاحب کا؟ دیکھیے, میں آپ کو تھوڑا پہلے اس کا پس منظر بتاؤں گا. جب 1990 کے اوائل میں ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی, پہلگام بند ہو گیا, آٹومیٹک بند ہو گیا, اور تمام سیاحتی جگہیں یہاں پہ بند ہوئی. لیکن ہمارے علاقے میں, پہلگام میں خاص کر, میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں لوگ پیس لونگ ہے, اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. مزدور طبقے کے لوگ ہیں, غریب طبقے کے لوگ ہیں. بھلے ہی کچھ امیر لوگوں کا بھی یہاں پہ بزنس ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ چاہا کہ ہم بزنس ہی کریں. اور یہاں پہ لوگوں نے ہمیشہ امرناتھ یاترا کا ساتھ دیا. اور جب بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوئی, سیلاب آیا, باقی چیزیں آئی, تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیاحت اور خاص کر یاترا کو آگے لے جانے کے لیے. اور جب ملیٹنسی کا بھی اس میں دباؤ تھا, اس وقت بھی لوگوں نے وہ اگنور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی, لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کی. بھلے ہی اس سے اکانومک اینگل بھی بنتا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوا, لیکن کام یہی ہوا. تو اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 اپریل کی جو ان ایکسپیکٹڈ آکرنس ہوئی, کسی کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ پہلگام جیسے ایریا میں ایسا واقعہ ہوگا. لیکن انویسٹیگیشن میں جاری ہے, تحت تک گورنمنٹ پہنچ جائے گی, پتہ چل جائے گا پلان کیسے ہوا, کیا ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, وہ سارا سامنے آئے گا. لیکن یہاں ایک ایشو جو ہو گیا, وہ ہو گیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. لیکن اللہ کا کرم تھا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, اور جموں کشمیر میں تمام رہنے والے لوگوں نے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, NGOs ہوں, اسٹیک ہولڈرس ہوں, عام لوگ ہوں, سب نے اس کی مذمت کی اور آگے آئے, جس سے تھوڑا سا مجھے لگتا فٹ فال نہ صرف بڑھنے لگا, بلکہ یہ ٹرین پٹری پہ آنے لگی, آہستہ آہستہ یہ آگے. رفیع صاحب, اہم سوال, جو اپنی پارٹی کے صدر ہیں الطاف بخاری صاحب, ان کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی کے بغیر کوئی بھی پارٹی جو ہے یہاں سٹیٹ ہوڈ نہیں لا سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا سعید آغا روح اللہ مہدی بھی کہتا ہے کہ اگر ہماری سرکار ہے, ہم بھی سٹیٹ ہوڈ کہہ رہے ہیں, اور بخاری صاحب بھی سٹیٹ ہوڈ کہہ رہے ہیں. پھر ہمارے اور بخاری صاحب کے بیچ کیا فرق رہے؟ مگر بخاری صاحب نے کہا اپنی پارٹی میں ہی وہ دم ہے جو سٹیٹ ہوڈ لا سکتی ہے. دیکھیے, تھوڑا سا اس کا یہ پس منظر ہے کہ جب ہم نے اپنی پارٹی 2019 کے بعد جب ہماری پارٹی بنی, تو ہم نے بہت غور خوض کیا کہ موجودہ حالات میں کیا کیا ممکن ہے اور کیا کیا ممکن نہیں ہے. ہم بہت چیز کھو چکے ہیں, بہت سی طاقتیں کھو چکے ہیں. آئین میں جو ہم نے ملا تھا وہ کھو چکا ہے. کچھ ہمیں بیک آف دا بیک پہ اسٹیپ کیا گیا. کئی پہ بالکل دن دہاڑے کچھ واقعات ہوئے. 5 اگست کا جو واقعہ ہوا, وہ دن دہاڑے ہی گورنمنٹ نے, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 370 کو واپس لینا, اسٹیٹ ہوڈ کو توڑ دیا. اس سے پہلے جو سرکاری تھیں, انہوں نے بھی ہمارے آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی, کھوکھلا بنانے کی کوشش کی. تو ہم نے سوچا ایک آگ لگی ہوئی ہے,
इस आग को बुझाने का काम करना है और उसके बाद ये देखना है कि क्या हम मज़ीद अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अब चूँकि हम सरकार में नहीं हैं, हमारी सरकार नहीं बनी, हमें दिल्ली से मिलने का यही एक ख्वाहिश थी कि स्टेटहुड जो हमारी पार्लियामेंट को ही देना है और मौजूदा सरकार को देना है, तो हमने सोचा था ये अमर हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ना हम ये कर पाए और ना ये लोगों ने एक्सेप्ट किया। कर सकते हैं इस कोशिश में, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको याद होगा 2 साल कबल जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो हमने तमाम पार्टी से अपील की थी कि ऐसे मसाइल को लेकर जो हमारे नौजवानों के साथ मसाइल जुड़े हैं, जो बच्चे जेलों में हैं और स्टेटहुड को लेकर जितने भी मसाइल हैं, हमें तमाम पार्टीज़ को मिल बैठ के अपनी डिफरेंसेस छोड़ देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए। उस वक्त ये बात बनी नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ, पहले तय हुआ कि बैठेंगे फिर नहीं बैठ पाए। लेकिन आज जब आप ये बात मुझे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये टॉप एजेंडा पर हमारे है ही, बाकी पार्टीज़ को भी लाना चाहिए और मिल बैठ के इकट्ठे जाकर ये स्टेटहुड का सबसे पहला जो इशू है जो हमें एम्पावर करेगा वापस, वो है, मुझे लगता है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी पर टैग लगा कि ये बीजेपी की बेटी है, और इसी तरह सज्जाद गनी लोन साहब पे भी जो है टैग लगाया गया, और उसके बाद हम वोट भी लिया। मुझे लगता है पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है कि एक बार सोचें कि लोगों की मुसीबतें क्या हैं ग्राउंड पे, छोटी बातों को लेकर। हमने यहाँ पॉलिटिकल बातें की, हमने स्टेटहुड की बात की, लेकिन कुछ बातें बुनियादी तौर है, कोई सुनने वाला लोगों के लिए है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, अपनी पार्टी का सवाल जो है मौजूदा सरकार से। जनाब, आपने दावे किए बिजली का, राशन का, गैस सिलेंडर का, मगर आपने फिर से वही किया, ए कैटेगरी को दिया, बाकी कैटेगरियों ने शायद आपको वोट नहीं दिया है। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे दौर में।